السلام علیکم مرشد معظم، میرے ایمانی بھائیوں اور محترم خواتین، آج کی یہ مجلس امام الکائنات امامنا سیدنا امام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد مبارک کی یہ 7ویں مجلس ہے، اور جس کو خاتونان کھرادی واگے کی جانب سے منعقد کی گئی ہے۔ اب میں اس مقدس مجلس کا آغاز کرنے کے لیے جناب ذاکر حسین سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں آ کر اس نورانی مجلس کا تلاوت کلام پاک سے آغاز کرے۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما۔ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما۔ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اما بعد، قد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی، ما ودعک ربک وما قلی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
عمائدین شہر، بزرگان ملت، عزیز نوجوانوں، محترم خواتین اور پیارے بچوں، جس آیت شریف بلکہ جس سورت شریفہ کی تلاوت کی، بڑی خاص سورت ہے جس کو سورہ والضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس تو شب قدر کے موقع پر، بلکہ شب قدر کی نماز میں جو 2 رکعت فرض نماز ادا کرتے ہیں، ہر مرشد پہلی رکعت میں والضحیٰ پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں انا انزلنا پڑھتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ خود حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے بھی جو دوگانہ شب قدر ادا فرمایا، اس میں پہلی رکعت میں سورۃ والضحیٰ کو آپ نے پڑھا تھا، تو اس کی اتباع میں آج تک برابر اس سورت کو پڑھتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ وہی سورت پڑھنی چاہیے۔ اگر اتفاق سے کوئی دوسری سورت پڑھ لی جائے تو پھر نماز ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ بزرگوں کی تقلید بھی فرض ہے، ضروری ہے، اور امامانہ نے جو پڑھی ہے جس طریقے پر، اس کو ہم سنت سمجھتے ہیں، اس لیے اس طریقے پر ادا کرنے میں برکت بھی ہے۔ کل کی تقریر میں آپ کے سامنے میں نے ایک بات کہی تھی، اور جس نقطے کی طرف اشارہ بھی کیا، کچھ ہلکا سا اس کی کچھ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، اور آج یہ چاہتا ہوں کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاؤں اور آپ کے سامنے اسی آیت شریفہ کے ضمن میں حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی ثبوت کو، مہدی موعود علیہ السلام کی ذات کو، مہدی موعود علیہ السلام کے مقام کو، مہدی موعود علیہ السلام کے منصب کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں، جس کی وجہ سے سننے والوں کو معلوم ہو کہ ہم جس ہستی پر ایمان لائے ہوئے ہیں، بلکہ جس ہستی پر ایمان لانے کو رسول اللہ نے ضروری قرار دیا ہے، اور جس ہستی پر کا انکار کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن مواخذہ ہونے والا ہے۔ یہ دونوں باتیں یاد رکھنے کے قابل کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس ہستی پر ہم ایمان لائے ہیں، اس ہستی پر ایمان لانے کو اللہ نے قرآن میں، رسول اللہ نے احادیث میں فرض قرار دیا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کا انکار کیا جاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، اللہ مواخذہ کرے گا۔ یہ دو باتیں یاد رکھنے کے قابل کی ہیں، جبھی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اگر خدا نہیں پوچھتا تو مہدی پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر نہ لائیں گے تو قیامت کے دن اللہ پوچھے گا،
حضرت مہدی موعود نے خود فرمایا ان عالموں کو خدا تعالیٰ منہ کالا کرے گا. میرے سامنے کے الفاظ، خدا تعالیٰ ان عالموں کا منہ کالا کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مہدی موعود نے فرمایا کہ جب میں اپنے آپ کو مہدی کی حیثیت سے پیش کرتا ہوں تو کیا علماء اس بات کو نہیں جانتے کہ مقام مہدی کیا ہے؟ یہ لوگ قرآن کے پڑھنے والے ہیں، یہ لوگ حدیث کے پڑھنے والے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ دین میں مہدی کا کیا مقام ہے. ان کو معلوم ہے کہ مہدی آئے گا تو ایمان لانا ضروری ہے یا اس کا انکار کرنا ضروری ہے. یہ ہما شما کی بات نہیں ہے، یہ عالم ہے، اور عالم اس بات کو بہتر جانتا ہے کہ مہدی کا مقام کیا ہے. عالم اس بات کو بہتر جانتا ہے کہ رسول اللہ نے مہدی موعود کے مقام کو کتنا بلند فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر کی حیثیت سے آ گئے اور اعلان کرتے ہیں لا نبی آبادی، میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اس کے بعد کیا بات باقی رہ جاتی ہے؟ دین کی کون سی بات باقی رہتی ہے؟ ہے کوئی بات باقی؟ سب سے بڑی بات نبوت، اور وہ تو رسول اللہ آ گئے اور آخری پیغمبر کی حیثیت سے آ گئے، اور پھر اس شان کے ساتھ آئے کہ آج میں نے دین پورا کر دیا، آج نعمت اللہ نے پوری کر دی، اسلام کو نازل کر دیا اور تمہارے اسلام سے میں راضی ہو گیا. دین مکمل، قرآن مکمل، نبوت کا محل مکمل، ایک اینٹ کی بھی جگہ وہاں باقی نہیں. جو نبوت کا محل بن رہا تھا وہ ایک ایک اینٹ، ایک ایک پیغمبر آتے گئے، ایک ایک اینٹ لگاتے گئے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، وہ میری اینٹ تھی، میں آ گیا، اب نبوت کا محل پورا ہو گیا، اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں. اگر کوئی نبی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ باطل ہے، اگر نبوت کا دعویٰ کوئی کرتا ہے تو وہ کافر ہے. پھر قرآن شریف کو نازل اللہ نے کر دیا. قرآن کو نازل کیا تو ایک اور شرط بھی لگا دی، اور بڑی خاص شرط ہے وہ بھی. پہلے کہ کتابیں آئیں تو اللہ نے وہ شرط نہیں لگائی تھی، آتی بھی گئی کتابیں، مسخ بھی ہوتی چلی گئی، تحریف بھی ہوتی گئی، تصحیف بھی ہوتی گئی، کتابوں کو چھیلا بھی گیا، نئے قلم اس پہ لکھے بھی گئے، نئے احکام اس میں اضافے ہوتے گئے، پرانے احکام کو مٹایا گیا. تو وہ کتاب جوں کی توں باقی نہیں رہی. اللہ نے جب رسول اللہ کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا اور قرآن شریف بھیجا تو اللہ نے شرط لگا دی اور یہ کہا کہ خبردار، اسے میں نازل کرنے والا ہوں اور اس کو بچانے والا بھی میں ہی ہوں. تو اس بات کی گارنٹی اللہ نے دے دی کہ تم اس کتاب کو چھیل نہیں سکتے، تم اس کتاب میں تبدیلی کہیں پیدا کر سکتے. تو اور مضبوط ہو گیا کیس، یعنی نبوت میں بھی آخری پیغمبر آ گئے، کتاب بھی آخری آ گئی، اور وہ کتاب قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اور رسول اللہ اس مقام کو سمجھ رہے ہیں.
اس کے بعد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ہستی کے آنے کا وعدہ فرما سکتے تھے؟ کسی بھی ہستی کے آنے کا وعدہ؟ کیونکہ آنے والا ہوتا تو نبی بن کے آتا تھا، اور اللہ نے کہا خبردار تیرے بعد میں کسی نبی کو نہیں بھیجنے والا نہیں ہوں، وہ تیرے مقام کے بعد اب کوئی مقام باقی نہیں رہا۔ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ فرماتے ہیں بھائی جب تم سنو کہ وہ آیا ہے تو جاؤ، رینگتے ہوئے جاؤ، برف کے پہاڑوں پر سے رینگتے ہوئے جاؤ اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا شان بیان کر رہے ہیں اور کون بیان کر رہا ہے؟ عام ہم شما جیسا آدمی بیان نہیں کر رہا ہے، وہ ہستی بیان کر رہی ہے جس پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ وہ لوگوں کو تاکید کرتا ہے کہ جب تم سنو کہ وہ آیا تو جاؤ اور برف کے پہاڑوں پر سے رینگتے ہوئے جاؤ اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ہے اللہ کا خلیفہ اللہ کے خلیفے کو سمجھ رہا تھا۔ رسول اللہ اپنے سے کم مرتبے والے کے پاس جانے کی ہدایت دے سکتے تھے؟ اپنے سے کم مرتبہ آدمی کی طرف جانے کی ہدایت دے سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایک ہیڈ ماسٹر ہے، ایک ٹیچر ہے۔ میں بولتا ہوں کبھی بھی ہیڈ ماسٹر ٹیچر کے پاس ٹیوشن پڑھانے کے لیے بھیج سکتا؟ نہیں بھیجے گا۔ ہیڈ ماسٹر معمولی ٹیچر کے پاس ٹیوشن کے لیے نہیں بھیجے گا، کیونکہ ہیڈ ماسٹر کا جو مقام ہوتا ہے وہ اونچا ہوتا ہے۔ ٹیچر سے پڑھنے والے کو ہیڈ ماسٹر کہے گا کہ میرے پاس آؤ، میں تم کو بتاؤں گا۔ اور ہیڈ ماسٹر کبھی بھی، ایک لیکچرر کبھی بھی معمولی ٹیچر کے پاس نہیں بھیجتا۔ رسول اللہ جس کی تاکید کر چکے ہوں، اب وہ جب کہتے ہیں کہ اس کے پاس جاؤ تو میں پوچھتا ہوں کس کے پاس بھیجے ہوں گے؟ کس کے پاس بھیجے ہوں گے؟ یہاں مقام بڑائی کا، برابری کا نہ صحیح، پر ایک مقام تو معلوم ہوتا ہے، اس کے پاس بھیجے ہیں کہ جہاں رسول اللہ سمجھتے ہیں میں جہاں سے پا رہا ہوں مہدی بھی وہاں سے پا رہا ہے۔ اتنی بات تو ماننی پڑے گی کہ جہاں سے مجھے فیض ملا ہے اس سے بھی فیض کہاں سے ملے گا؟ وہیں سے ملے گا۔ کم از کم اتنا تو ہوگا کہ جہاں سے میں پا رہا ہوں یہ بھی وہیں سے پائے گا، جو میں نے دیا ہے یہ بھی وہی دے گا۔ جبھی تو تاکید کرتے ہیں کہ جاؤ برف کے پہاڑوں پر سے بھی رینگتے ہوئے جانا پڑے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے اور جس کا نام رسول اللہ نے محبت سے مہدی رکھا ہے، جس کا نام رسول اللہ نے محبت سے مہدی رکھا ہے، کیونکہ خلافت پیغمبری کا تصور نہیں تھا تو آپ نے مہدی کہا کہ ہدایت یافتہ کا استعمال کیا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ایک دوسری ہستی کی طرف رہنمائی کرتی ہے پوری قوم کو، امت مسلمہ کو، اور ایک کہہ کر کے بیچتی ہے کہ جو دیکھو جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیا معمولی بات ہے؟ کیا یہ بات معمولی ہے؟ من انکر المہدی فقط کفر، جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول سکتے ہیں؟ مگر آج ہمارے ہی لوگ دنیا داری کے تحت، ہمارے ہی عقائد کے خلاف الفاظ سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، دین کی بنیادوں کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں ہر پارٹی کا ایک دستور ہوتا ہے اور اس پارٹی کا جو منشور ہے، کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے آپ اگر اس پارٹی کے منشور سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ ممبر بنیے، اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے
تو آپ نکل جائیے، دوسری پارٹی کے آپ ممبر بن جائیے، چھوڑ دیجیے اس کی. مگر یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پارٹی کے ممبر بھی بنیں گے اور پارٹی پر اعتراض بھی کرتے رہیں گے. اس کو تو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے، سسپینڈ کرتے ہیں، ایکسپیل کرتے ہیں کہ 6 سال تک تو پھر ہمارے اس پارٹی میں شریک نہیں ہو سکتا. تو وہ عام دنیا کے کتوں کی جماعت میں تو ایک قانون ہے کہ مانتے ہیں تو مانو، نکلتے ہیں تو نکل جاؤ. مگر اللہ والوں کی جماعت میں ایسے لوگ ہیں کہ مانتے بھی نہیں اور مانتے بھی ہیں، اندر بھی رہیں گے اور برابر اس کے خلاف کہتے بھی رہیں گے. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ غدار ہیں قوم کے. ہم تو یہ کہتے ہیں یا تو کشتی میں بیٹھنا ہو تو خاموشی سے بیٹھو، یا نہیں تو اتر جاؤ. مگر یہ نہیں کہہ سکتے ہم کشتی میں بھی بیٹھیں گے اور سراغ بھی کرتے رہیں گے. کشتی میں بھی بیٹھیں گے اور آہستہ سے سوراخ بھی کرتے رہیں گے. سوراخ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ارے تم مر جاؤ تو مر جاؤ، پر ساری قوم کو ڈبونے کا تم کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. قوم کو ڈبونے کا تم کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. یا تو کشتی میں سفر کرتے ہو تو بیٹھ جاؤ، ہم ٹکٹ بھی نہیں لیں گے، اللہ دیا پہنچا دیں گے، کرایہ بھی نہیں لیں گے، اللہ دیا منزل پر پہنچا دیں گے. مگر یہ بات غلط ہے کہ کشتی میں بیٹھیں گے تو کیل لے کر آئیں گے، چھلنی لے کر آئیں گے اور آہستہ آہستہ اس میں سوراخ کرتے جائیں گے تاکہ پانی بھرتا ہوا چلا جائے، اور جب منزل مقصود پر پہنچنے سے، کنارے پر پہنچنے سے پہلے ہی کشتی ہماری ڈوب جائے. اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی. دنیا کا کوئی قانون اس بات کو منظور نہیں کرتا، تو دین کا دستور کہاں سے منظور کرتا ہوگا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ قسم خدا کی مہدی موعود کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، قسم خدا کی خدا کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، رسول کو ہماری کوئی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے دین کی حفاظت چاہتا ہے تو آپ نے دیکھا جب کعبے کو ڈھانے کے لیے ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لایا، کون کس نے حفاظت کی؟ کیا مکے والوں نے بچاؤ کا انتظام کیا؟ عبد المطلب نے بھی اس کے بچاؤ کا انتظام کیا؟ عبد المطلب کے بکریوں کو جب ابرہہ کے لشکر نے لیا تھا تو رسول اللہ کے دادا ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس، ابرہہ کے پاس پہنچے تھے اور پہنچ کر کہا تھا کہ بھائی میں ملنا چاہتا ہوں. تو ابرہہ خوش ہوا کہ چلو کعبے کا متولی مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، شاید کعبے کی بات کرتا ہوگا اور یہ کہتا ہوگا کہ صاحب میں ہار مانتا ہوں، چڑھائی مت کرو، کعبے کو میں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں اور تم کعبے کو ڈھا دو، یا ہے کہ ہم کعبے کی عبادت چھوڑ کر تو نے جو مقام بنایا ہے اس کو ہم کعبہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. چلو بات چیت کرنے، نیگوشیشن کے لیے ہمارے پاس آ گیا ہے. تو شاید وہ خوش ہوا اور جب حضرت کو بلایا تو عبد المطلب تشریف لے گئے اور کہا کہ بھی آنا کیسے ہوا؟ تو عبد المطلب نے کہا آنے کی غرض یہ ہے کہ آپ کے فوجیوں نے میری بکریاں لے لی ہیں، آپ کے فوج والوں نے میری بکریاں لے لی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ بکریاں مجھے واپس دے دی جائے. تو ابرہہ نے غصے میں آ کر کہا آپ کا استقبال کرتے وقت میں جو میری کیفیت تھی، تم سے بات کرنے کے بعد آج وہ میرا اب میں کیفیت باقی نہیں رہی. میں تو تم کو یہ سمجھ کر ملنا چاہتا تھا، مل رہا تھا کہ تم دین کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، کعبے کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں. مشکل تو یہی ہے کہ تمہاری عقل پر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پورے کعبے پر قیامت ڈھائی جا رہی ہے، ڈھائی جانے والی ہے اور تم کو بکریوں کی فکر پڑی ہوئی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ قریش کا سب سے بڑا سردار، بڑا ہی کام کا سردار ہے، وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم بکریوں کے سلسلے میں مجھ سے بات کرنے کے لیے آ رہے ہو تو شاید میں تم کو منہ بھی نہ لگاتا. تم نے اپنے مقام کو بھی گرا لیا. بات کعبے کو ڈھانے کی ہو رہی ہے
اور تم بکریوں کی حفاظت کی بات کرتے ہو۔ عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، بات دوسری ہے۔ عبد المطلب نے فرمایا بات دوسری ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ کہا ہر شخص کو اپنے مال کی فکر ہونی چاہیے، ہر شخص کو اپنے مال کی فکر ہونی چاہیے۔ بکریاں میری ہی، میں بات نہیں کروں گا تو کون بات کرے گا؟ کعبہ اللہ کا ہے، اللہ اپنے مال کی آپ حفاظت کر لے گا۔ میرے بکریوں کی میں حفاظت کرتا ہوں اور اللہ کا گھر ہے، اللہ بچا لے گا، میں اس کے معاملات میں کیوں دخل دوں؟ یہ الفاظ تھے، یہ نہیں، یہ بجلی تھی، یہ طوفان تھا، یہ قیامت تھی، یہ زلزلہ تھا۔ ابرہہ کے خیالات پر زلزلہ تک کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ میں جس سمجھ رہا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا بات کہہ رہا ہے، کتنی اونچی بات کر رہا ہے، اور اس سے خدا پر کتنا بھروسہ ہے۔ اس کے چہرے پر ملال نہیں، اس کے دل میں کوئی خطرہ نہیں، بلکہ یہ بکری اپنی بکریوں کی بات کرتا ہے، اور جب میں ڈراتا بھی ہوں تو صاف طور پر کہتا ہے کہ بکریاں میری، میں بات کرتا ہوں، کعبہ اللہ کا، اللہ حفاظت کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کا آپ محافظ۔ دیکھا آپ نے، کیا ہم جیسے کتوں سے اللہ تو اپنے دین کی حفاظت کا انکام لے لے گا؟ اللہ تو کہتا ہے ارے اے قریش والو، تم بکریوں کی حفاظت کر لو، تمہاری بکریاں تم بچا لو، میرا گھر میں بچاتا ہوں، تم سب دیکھتے رہ جاؤ گے، وہ ہاتھیوں کے لشکر کو میں تباہ کروں گا، اور ایسے تباہ کروں گا کہ تم دیکھ لینا، یہ چھوٹے چھوٹے ابابیل، ان کے چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں رکھوں گا، دنیا کی بڑی مخلوق کو دنیا کی چھوٹی مخلوق کے ذریعے سے تباہ کر دوں گا۔ ہاتھی جیسی مخلوق، ابابیل جیسا پرندہ، ہاتھی جیسی مخلوق، کنکریاں جن کے پنجوں میں پا سکتی تھیں، جن کے چونچوں میں آ سکتی تھیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، مگر ان کنکریوں میں آج دنیا نے ترقی کر لی، کروڑوں روپے نہیں، اربوں یورانیم، پوٹاشیم سب ڈال کر وہ بم تیار کر رہے ہیں، اور اس کی حفاظت کے لیے کروڑوں اربوں روپے رکھے جاتے ہیں، تب کہیں چل کر وہ بم باہر نکلتا ہے۔ اللہ نے کہا نہ تو یہاں یورانیم ہے میرے پاس، نہ پوٹاشیم ہے میرے پاس، نہ میگنیشیم ہے میرے پاس، وہی معمولی کنکریاں چونچوں میں دے دوں گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ تم جو تباہی ڈھا سکتے ہو اس سے زیادہ تباہی یہ کنکریاں ڈھا دیں گے۔ کوئی بات نہیں ہے، نہ ایٹم بم ہے، نہ ہائیڈروجن بم ہے، کنکری پڑتی ہے، اور جس سوار پر پڑی سوار کو کاٹتی ہوئی نکلی، ہاتھی کے پیٹ کو چیرتی ہوئی نکلی، اور پھر زمین دوست پر رہ گئی۔ یہ کس کا انتظام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جن کے ایمان ابھی ہوتے ہیں، اللہ ان کو بتانا چاہتا ہے کہ خبردار، ہم تمہارے محتاج نہیں، ہمارے دین کی حفاظت کرنا ہم جانتے ہیں، اور اب جب جانتے ہیں تو ادنا پرندوں کے ذریعے کام لیتے ہیں، جب جانتے ہیں تو ادنا کنکریوں کے ذریعے سے وہ کام لیتے ہیں، اور تم سب کے سب دیکھتے ڈرے رہ جاؤ گے۔ بہتر تھا کہ تم شریک ہو جاتے تو تمہارا نام ہو جاتا، تم شریک ہو جاتے تو نام ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم کو ہم پڑھتے رکھیں گے، اپنا کام ہم آپ کر دیں گے۔ اللہ نے ہمیشہ اپنا کام آپ کیا ہے۔ لوگ انگشت بدندہ حیرت زدہ ہو کر رہ گئے، اللہ نے اپنا کام کر لیا۔ کیا میاں کی جنگ کے واقعے کو آپ بھول سکتے ہیں؟ بندگیاں کی جنگ کے واقعے کو آپ بھول سکتے ہیں؟ جن کے قدموں میں آپ پڑے ہوئے ہیں، جن کے پاس آپ ہر اتوار کو جمعرات کو جا کر قدموں میں لوٹتے رہتے ہیں، کیا میاں نے کیوں کو تیاری کی تھی؟ مہدی موعود نے کوئی تیاری کا حکم دیا تھا؟ میاں نے تو مہدی موعود نے تو بندگی میں سے فرمایا تھا کہ تمہارے ساتھ، جب میاں نے کہا تھا کہ ایک سر میں اللہ تیرے حوالے کرتا ہوں، اور اللہ نے قبول کرنے کے بعد جب واپس کر دیا سر کو، میاں بہت پریشان ہوئے اور کہا کہ بار الہ، کیا میرا سر تیرے دربار میں قبول نہیں ہوا؟ کیوں میرا سر واپس کر دیا گیا ہے قبول کرنے کے بعد میں؟ تو اس وقت میں اللہ نے کہا تھا کہ سر کو امانت کے طور پر دے رہا ہوں،
جب مطالبہ کروں گا دے دینا، ابھی تو رکھنا اس کو۔ تو میاں نے اس وقت میں جوش میں آ کر کہا تھا، محاورے کی بات کہہ دی تھی، محاورتاً بات کہہ دی تھی، محبت اور جوش کے اظہار میں بات کر دی تھی، اے اللہ ایک سر تو کیا، اگر 100 سر بھی ہوں تو میں دے دیتا۔ ایک سر کی کیا بات ہے، اگر 100 سر بھی ہوتے تو میں تیرے دربار میں دے دیتا۔ اللہ نے کہا چلو 100 سر بھی قبول، اللہ نے کہا 100 سر بھی قبول۔ اب میاں پریشان نہیں، دنیا پریشان، پوری کائنات ارضی و سما بھی پریشان ہے، ملکوت السماوات والارض پریشان ہے کہ میاں مالک ہیں ایک سر کے اور اللہ قبول کر رہا ہے 100 سروں کو، تو کیا ہوگا؟ میاں پوچھتے ہیں مہدی موعود سے کہ 100 سر کہاں؟ میاں بندہ مہدی موعود نے فرمایا کہ بھائی سید خود میر پریشان شوید، فرمایا بھائی سید خود میر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس نے قبول کیا ہے وہ انتظام کروا دے گا، جس نے قبول کیا ہے وہ انتظام کروا دے گا۔ میاں نے آزو بازو دیکھا اور کہا آقا ایک بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ مہدی موعود نے فرمایا ابھی وقت آیا نہیں، جب اللہ وہ وقت لائے گا تو خود بخود لوگوں کو اللہ تمہارے پاس جمع کر دے گا، جب وقت آئے گا۔ اس وقت تو ایک بھی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن جب وہ شہادت کا وقت آئے گا تو تم دیکھ لینا کہ وہ سب کے سب جمع ہو جائیں گے۔ اور حقیقت یہی تھی، حقیقت یہی تھی کہ دنیا میں جتنی جنگیں ہوئی لیکن کسی جنگ میں آپ نے یہ قصہ نہیں پڑھا ہوگا، یہ واقعہ نہیں دیکھا ہوگا، یہ عاشقی کے منظر کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میاں جب شہید ہوتے ہیں تو میاں کے انگوٹھے سے 17 شہیدہ ایسے ملتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے زلفوں کو میاں کے انگوٹھے سے باندھ لیا تھا۔ 17 شہداء ایسے ملتے ہیں جن کے زلف میاں کے انگوٹھے کے اطراف لپٹے ہوئے تھے اور وہی میاں کے قدموں میں اپنی جان دے دی تھی۔ 17 شہداء ایسے ملتے ہیں۔ کسی جنگ میں آپ نے کسی جنرل کے پاؤں میں سر رکھ کر کسی سپاہی کو مرتے دیکھا؟ کسی سپاہی کو تم نے مرتے دیکھا ہوگا کہ وہ میاں کی نہیں پڑھا ہوگا، یہ واقعہ نہیں دیکھا ہوگا، یہ عاشقی کے منظر کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میاں جب شہید ہوتے ہیں تو میاں کے انگوٹھے سے 17 شہیدہ ایسے ملتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے زلفوں کو میاں کے انگوٹھے سے باندھ لیا تھا۔ 17 شہداء ایسے ملتے ہیں جن کے زلف میاں کے انگوٹھے کے اطراف لپٹے ہوئے تھے اور وہی میاں کے قدموں میں اپنی جان دے دی تھی۔ 17 شہداء ایسے ملتے ہیں۔ کسی جنگ میں آپ نے کسی جنرل کے پاؤں میں سر رکھ کر کسی سپاہی کو مرتے دیکھا؟ کسی سپاہی کو تم نے مرتے دیکھا ہوگا کہ وہ میاں کے اپنے آقا اپنے فوجی جنرل کے سر قدموں پر منہ رکھ کر مرا ہے۔ یہاں تو لپٹے ہوئے ہیں کہ آقا جیتے جی تو کیا، ہم مرنے کے بعد بھی آپ سے جدا ہونا نہیں چاہتے۔ کیا عقیدت، کس قدر محبت، فدائیت، عشق کی انتہا ہو چکی تھی۔ تو اللہ مہدی موعود کی مہدیت کا تقاضا پورا، حجت پوری کرنے کے لیے کس سے اللہ نے انتظام لیا تھا؟ ان لوگوں سے لیا جو سامنے تھے بھی نہیں، اللہ نے ان کو قریب کر لیا۔ پتہ نہیں ماجندران کا کوئی تھا، آپ کے ڈبوئی کے بھی تھے، اس میں بھروچ کے پاس گاؤں ہے سرسوتی، اس کے پاس وہاں کا بھی کوئی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے تھے اور سب لوگوں کو اللہ نے چن لیا۔ گلدستہ بنانا تھا تو اللہ نے ایک چمن سے پھول کو نہیں لیا، مختلف چمنوں سے پھولوں کو چن لیا اور اس کو دستہ بنا دیا اور مہدی موعود علیہ السلام کا ثبوت پیش کر دیا۔ ہم دھرے کے دھرے رہ گئے، ہم دھرے رہ گئے، اور کام کرنے والوں کو اللہ نے جب پسند کر لیا آئے اور میاں کے قدموں پہ سر رکھ کر انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا اور قیامت تک
مہدی کے ثبوت، مہدی کی حجت پیش کرنے کے لیے اللہ نے ان کو قبول کر لیا ہے، اور قیامت کے دن برابر ثبوت دیں گے کہ ہم آخری خلیفے کی حجت ہم ہیں۔ یہ مرتبہ کس کو ملنے والا ہے؟ وہ قرآن کہتا ہے کیا ہوگا اس وقت میں جبکہ ہر ایک امت سے ایک گواہ کو بلایا جائے گا، اور اے رسول آپ کو سب کے مقابلے میں گواہ کی حیثیت سے لایا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا تمام امتوں کے مقابلے میں، تو اس وقت میں رسول اللہ گواہی دیں گے، مہدی موعود گواہی دیں گے، مہدی موعود کے نام پر کٹے ہوئے لوگ گواہی دیں گے کہ مہدی کا کیا مقام ہے، کیا مقام تھا مہدی موعود علیہ السلام کا۔ کیا میاں کو اپنی زندگی عزیز نہیں تھی؟ کیا میاں کو اپنے بیوی بچے عزیز نہیں تھے؟ ارے 40-42 سال کی عمر کیا میاں کے شہید ہونے کی عمر تھی؟ کیوں میاں نے شہادت کو قبول کیا تھا؟ کس کے لیے قبول کیا تھا؟ اس دنیا کے لیے نہیں، یہ فانی ناپائیدار یہ مردار دنیا کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس آخرت کے لیے، اس کے لیے کہ جہاں ابد الآباد تک رہنا ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہستی کو پیدا فرمایا تھا، حضرت بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول کر لیا۔ تو وہ اللہ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اس راستے میں قدم کو آگے بڑھا دیں فقط۔ مرضی اور نامردی قدم فاصلہ دارت، مردی اور نامردی، جوامردی اور نامرد میں کتنا فرق رہتا ہے؟ کوئی زیادہ فرق نہیں، ایک ہی قدم کا فرق رہتا ہے۔ جوامرد اور نامرد میں ایک ہی قدم کا فرق۔ ایک آدمی آ کر کھڑا ہوا سامنے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا، آ جائے میدان میں۔ ارے میں ہوں، یہ تو سب ہے، میں آتا ہوں۔ ایک ہی قدم آگے بڑھایا وہ جوامرد، اور جو قدم پیچھے ہٹا لیا وہ نامرد ہے۔ تو جوامردی اور نامردی میں صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے۔ قدم کو آگے بڑھاؤ، تم قدم کو آگے بڑھاؤ۔ میں مانتا ہوں کہ تم اس کے سامنے ٹک نہیں سکتے، اس لیے کہ تمہارے سامنے جو دشمن ہے بڑا قوی ہے، تمہارے سامنے جو دشمن ہے وہ بڑا قوی ہے، تہمتن ہے، وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوا ہے، مگر تم اس کی تیاری کو مت دیکھو، اس کے لشکر کو مت دیکھو، اس کی قوت کو مت دیکھو، اس کی طاقت کو مت دیکھو، بلکہ تم جس مقام پر ہو اس کی سچائی کو دیکھو، حقانیت کو دیکھو۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہی ہے کہ جب جوامرد حق کی پاسداری اور حق کی حفاظت کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے، قدرت خاموش نہیں رہتی۔ قدرت یہ کہتی ہے یہ سب اتنا کمزور ہونے کے باوجود جب یہ آگے بڑھ رہا ہے، اللہ کہتا ہے اب یہ میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ تجھے کامیابی دلاؤں، تو اللہ تعالیٰ اپنی ساری طاقت اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی نامرد بننے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ نامردوں پر دنیا تھوکتی ہے اور جوامرد کی سب عزت کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لے لیتا ہے، سارے فرشتوں کی طاقتیں اس کے سامنے ہو جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں کود رہے تھے، جوامردی کی بات تھی یا نامردی کی بات تھی؟ نار نمرود کی معمولی بات تھی؟ وہ آگ جو سلگائی گئی ہے، جس کو سن کر ہی دیکھ کر ہی لوگوں کے کلیجے پگھل جاتے تھے کہ سب یہ آگ میں پھینکا جائے گا تو کیا ہوگا، بس کیا ابراہیم علیہ السلام کو پسینہ آ سکا؟ ابراہیم علیہ السلام لرز گئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان میں کسی قسم کے کوئی فرق پیدا ہو سکا؟ ابراہیم علیہ السلام کے یقین میں کوئی کمی پیدا ہو سکی؟ سن رہے ہیں کہ آگ سلگائی جا رہی ہے، 6 مہینے سے آگ سلگائی جا رہی ہے، ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، ابراہیم کو ڈالنے کے لیے آگ سلگائی گئی ہے، وقت مقرر کر دیا گیا ہے، دن قریب آ رہے ہیں، دن قریب آ رہے ہیں، اور جیسے جیسے آگ میں ڈالنے کے دن آ رہے ہیں، حقیقت میں وہ ابراہیم علیہ السلام کے موت کا دن تھا جو قریب آ رہا ہے۔
مگر کیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی موت کو قریب آتے ہوئے دیکھ کر پریشانی لاحق ہوئی؟ بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے یقین میں اور اضافہ ہوتا گیا. ہر آنے والا دن ابراہیم کے یقین میں اضافہ کا باعث بن رہا ہے. ہر آنے والا لمحہ ابراہیم کے یقین کی طاقت کو اور بڑھاتا جا رہا ہے. رات کی تاریکی کا پردہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے یقین کے پردے کھل رہے ہیں. یہاں تک کہ فرشتے آ کر پردے پھاڑ کر آ کر کہتے ہیں کہ ابراہیم بولو، کچھ مدد کی ضرورت ہے تو ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر وہی ابراہیم کا یقین تھا اور جس نے صاف طور پر اعلان کر دیا اما الیک فلا، اے جبرائیل تمہاری حاجت نہیں، مجھے تو تمہاری ضرورت نہیں، کیونکہ بندے قسم کھائی ہے کہ سوائے خدا کے کسی سے نہیں مانگوں گا. اما الیک فلا کہتے ہیں کہ تیری حاجت تم سے مانگوں، تم سے سوال کروں؟ میں کہا نہیں، یہ تو نہیں ہونے کی بات ہے، یہ تو نہیں. آخر میں تمام فرشتوں نے کہا ہم سے نہ صحیح اللہ سے تو مانگو، چلو اپنے مقصد میں باقی رہو، ہم سے اگر مدد نہیں مانگتے تو مت مانگو، اللہ سے تو مانگو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا مانگنا اس سے جو نہیں دیکھتا، جو دیکھ رہا ہے اس سے کیا مانگوں؟ کیا وہ بہرا ہے یا اندھا ہے؟ کیوں اگر اس کو مدد کرنا ہے تو کیوں اس سے مدد نہیں کی؟ کیا اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے؟ غافل ہے وہ؟ میرا اللہ غافل نہیں ہے، میرا اللہ بہرا نہیں، میرا اللہ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اور میں پھینکا جاؤں گا تو کیا کباب بنوں گا اس کو خبر نہیں ہے؟ اور اگر وہ جان کر بھی دیکھنا چاہتا ہے تو میں بھی کباب بن کر اسے دکھانا چاہتا ہوں. اور اگر وہ مجھے کباب نہیں بلکہ اس آگ میں عالم شباب میں دیکھنا چاہتا ہے تو پھر اس کے حوالے کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر وقت تک بھی جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہیں جھکتے ہیں کسی اور کے سامنے نہیں تو کم از کم میرے سامنے جھکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب جھکنا قبول نہیں کیا، جھکنا قبول نہیں کیا، مانگنا قبول نہیں کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رضا، اللہ کی خوشنودی پر اپنی جان دینا گوارا کر لیا، تو نتیجہ یہ ہوا. کیا ہوا نتیجہ؟ میں بولوں گا تو بڑی بات ہو جائے گی، بولوں مگر شریعت مانے ہے، شریعت مانے ہے. جھکنا دو کو تھا، یا ابراہیم کو جھکنا تھا یا اللہ کو جھکنا تھا. ابراہیم تو جھکے نہیں، پھر کیا ہوا؟ اللہ کو بچانا پڑا. کیا یقین ہے معلوم ہے آپ کو؟ ابراہیم علیہ السلام یقین کی کس منزل پر آگے نکلے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں. یہاں تک کہ اللہ نے دیکھا آزمائش کی آخر وقت تک بھی، کہا کہ نہیں یہ جلنے کے لیے تیار ہے، یہ جلنے کے لیے تیار ہے. آگ میں پھینک دیا گیا تو اللہ ہی ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جب تو جلنے کے لیے تیار ہے تو میں جلانے کے لیے تیار نہیں. ابراہیم تو بدلنے کے لیے تیار نہیں، آگ تو بدل جا، آگ تو بدل جا. اللہ نے ابراہیم آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے لیے. یہ کون تھا؟ یہ بات کہوں یہاں، اب یہاں بات شروع ہوتی ہے. آج کی اس موضوع کی بات یہیں سے آج شروع ہوتی ہے. جلانے والی نبوت اور بچانے والی ولایت تھی. یا نارکونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، آگ کو ٹھنڈی کرنے والی کون ہوتی ہے؟ آگ کو ٹھنڈی کرنے والی، حکم دینے والی کون ہوتی ہے؟ آگ جب ولایت بن جاتی ہے تو یقیناً ولایت میں جب آدمی آ جاتا ہے تو وہاں آگ نہیں رہتی، وہ چمن بن جاتی ہے، وہ پھول بن جاتی ہے. ورنہ نبوت نے تو جلانے کا پورا کام کر لیا تھا، نبوت نے تو جلانے کا پورا کام کر لیا تھا. اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں،
نبوت کا یا اب بات نبوت کی ختم ہو رہی ہے، اب میں ولایت کے دروازے پر پہنچوں گا، اس کو جو کرنا ہے وہ کر لے گا. تو ولایت کو مجبور ہو کر کہنا پڑا یا نار کونی برد و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا. اسی لیے مہدی موعود نے فرمایا، کہ دوزخ پناہ مانگتی ہے، دوزخ پناہ مانگتی ہے. کس سے؟ اے اللہ سب کو بھیج، مومن کو مت بھیج. میرے پیٹ میں سب کو بھیج مگر مومن کو مت بھیج، کیونکہ سب کو میں جلا سکتی ہوں اور مومن پاؤں رکھ دے گا تو میں ٹھنڈی ہو جاؤں گی، میں ٹھنڈی ہو جاؤں گی. اس وقت میرے ساتھ فرماتے ہیں مومن دوزخ میں نہ جائے نہ جائے نہ جائے، اور اگر جائے تو نہ آئے نہ آئے نہ آئے. آئے گا کون؟ دوزخ ہو تو بچ کر آئے گا، اور جب جنت بن جائے تو کہاں سے آئے گا؟ تو دوزخ کو ٹھنڈی کرنا کس کا کام ہوا کرتا ہے؟ یہ ولایت کا کام ہوتا ہے. مہدی موعود نے اسی لیے ان لوگوں کو جو دوزخ کے ڈر کر کام کرنے والے تھے، دوزخ سے ڈر کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، مہدی موعود علیہ السلام نے ولایت کے مقام پر سے ان کو آگاہ کیا اور کہا کہ لوگوں کیا کام کرتے ہو؟ عبادت اللہ کی، ڈر دوزخ کا. کہا اس سے بڑی بات ہے وہ مقام پیدا کرو کہ تم کو دوزخ سے نہیں ڈرنا چاہیے، دوزخ کو تم سے ڈرنا چاہیے. وہ مقام پیدا کرو کہ دوزخ تم سے پناہ مانگے. ہم کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ اے اللہ دوزخ کی آگ سے میں پناہ مانگتا ہوں. اور دوزخ کس سے پناہ مانگتی ہے؟ اے اللہ مومن کے قدم سے مجھے بچائیو. کتنا اونچا مقام ہوا، کایا پلٹ گئی، کایا پلٹ گئی. فقط انسان کے یقین کی بات ہوتی ہے، انسان کے ایمان کی بات ہوتی ہے، انسان کے پختگی کی بات ہوتی ہے، انسان کی جوامردی کی بات ہوتی ہے، انسان کی استقامت کی بات ہوتی ہے، انسان کی پامردی کی بات ہوتی ہے، انسان کی مستقل مزاجی کی بات ہوتی ہے. جب ہمارے پاس اپنا ایمان مستقیم رہتا ہے، کون طاقت ہے جو میرے اپنے ایمان کو متزلزل کر سکتی ہے؟ میں اگر ڈھیلا ہو جاؤں، میرے پاؤں میں لغزش پیدا ہو جائے، اور پاؤں میں لغزش کب پیدا ہوتی ہے؟ صرف دنیا داری کی وجہ سے، صرف دنیا داری کی وجہ سے. جہاں آدمی کے دل میں دنیا پیدا ہوئی تو سمجھو کہ ڈگمگانے لگے اس کے قدم. جن لوگوں کے قدم مضبوط مٹی پر ہوتے ہیں ان کے قدم کبھی ڈگمگاتے نہیں، لیکن جو ریت پر کھڑے ہوتے ہیں، جب ریت پر کھڑے ہوتے ہیں وہ ڈگمگاتے ضرور ہیں، اس لیے کہ ریت پر کھڑا نہیں جا سکتا. اپنے قدموں کو مضبوط بنیاد پر رکھو. یہ وہ بنیاد ہے کہ جس سے حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے بڑی مضبوطی کے ساتھ تمہارے حوالے کی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے رسول ہم تم کو کیا چھوڑیں گے، ہم تو اور تم کو مراتب پر مراتب دینے والے ہیں. ایک مقام تو وہ ہے کہ ہم آپ کو آخری وہ دوسرا مقام وہ دینے والے ہیں جو پہلے مقام سے افضل ہوگا. پہلا مقام تو جبرائیل کے ذریعے سے تم کو ملا تھا، اب جو ہم تم کو مقام دینے والے ہیں یہ وہ مقام ہے کہ جہاں جبرائیل بھی تھک جائیں گے. یہ وہ مقام ہے جس کو سدرۃ المنتہا کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں پر فرشتہ بھی جو تم کو پیغمبری بنانے کے لیے آیا کرتا تھا اب وہ مقام پر تم کو لے جائیں گے. وَلَلْآخِرَةُ اس کا دوسرا مقام ہے خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پہلے مقام سے بلند ہوگا. بلانے کے لیے آئیں گے، آپ کو لے کر تو جائیں گے، لیکن جب وہ مقام تجھے پیدا ہو جائے گا ہم اسے وہ اونچا مقام اونچا منصب تجھے عطا کرنے والے ہیں کہ جس مقام پر نبوت رہ جائے گی اور آخرت کا جو اونچا مقام ہے اس مقام سے آپ آگے بڑھ جائیں گے. اسی مقام کو ولایت کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اسی مقام کے لیے رسول اللہ کو معراج نصیب ہوئی تھی کہ نبوت کی سرحد ختم کر دی جائے اور ولایت کی سرحد میں آپ کو پہنچایا جائے. ورنہ معراج کیسی ہے کہ جنت دکھانا منظور تھا، دوزخ دکھانا منظور تھا؟ نہیں.
رسول اللہ تو رسول اللہ جنت کو دیکھنے کی خواہش رسول اللہ کو تھی نہیں بھائی، تم کو سب شاید تم کو معلوم نہیں، جنت رسول اللہ کو دیکھنے کی خواہش مند تھی. جنت رسول اللہ کے دیدار کی خواہش مند میں کہاں تھی؟ ارے آ گئی تھی. عید کی نماز میں آپ عید کا وضو کر رہے ہیں، عیدین کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں وضو کر رہے ہیں، ایسے میں آپ نے ہاتھ کو اونچا کر دیا. لوگوں نے کہا کیا ہے؟ کہا جنت کا خوشہ انگور کا آ گیا تھا، میں چاہتا تھا کھینچ کے لا لوں اور اس کو ستون سے باندھ دوں تاکہ تم بھی دیکھ لو کہ جنت میں کھجور کے خوشے کیسے ہوتے ہیں. بتاؤ کیا رسول اللہ جنت کی خواہش رکھتے تھے یا جنت کو رسول اللہ کے دیدار کی خواہش تھی؟ چالو حالت میں جنت آ گئی تھی تو رسول اللہ کو معراج کو لے جا کر جنت میں دکھانے کی ضرورت تھی؟ مدینے کی گھاس پھوس کی مسجد کے لیے جنت بےتاب ہو کر رسول اللہ کے قدموں میں آ چکی تھی. رسول اللہ کو جنت کو دیکھنے کی خواہش نہیں، نہ معراج میں رسول اللہ نے جنت کو دیکھا، وہ بات بھی نہیں تھی. پھر کیا بات تھی؟ بات یہی تھی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درنج تھا، کافروں نے جو تکلیف پہنچائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو چکے تھے. ایک طرف تو بھی مجھے چھوڑ دیا اور دوسری طرف یہ کافر بھی مجھے تانے دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے کہا کہ نہیں، نہ ہم چھوڑ رہے ہیں نہ ہم ناراض ہیں، اور تم دیکھتے جاؤ کہ تم پر بھرمار ہوگی، وہ مقامات تمہیں دیے جائیں گے. ہر آنے والا مقام پچھلے مقام سے بلند و بالا ہوگا، ہر مقام بلند و بالا ہوگا. لوگ زیادہ سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر پہنچے تھے، ہم تجھے اس سے بھی آگے لے جائیں گے. چھٹویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ہم اس سے بھی آگے لے جائیں گے. تو اس کے بعد پہنچے تو کہا سدرۃ المنتہا. مگر اس مقام سے جب گزر جاتے ہیں تو جبرائیل کا پتہ ندارد، پلٹ کر پوچھا تو جبرائیل کہاں؟ تو کہا بندہ یہی ٹھہرا ہوا ہے، بندہ یہیں رکا ہوا ہے. اگر ایک منہ سر ابھی آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کی تجلی سے میں جل کر خاکستر ہو جاؤں گا. یہ کیا مقام تھا؟ نبوت تھی؟ نہیں، نبوت تھی وہاں پر. میں اور سامنے میں عرض کروں، نبوت نہیں تھی تو نہیں تھی، لباس نبوت بھی نہیں تھا. لباس نبوت بھی نہیں تھا. نبوت کی سرحد میں ہر چیز ختم ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے ہر جگہ کا لباس الگ ہوتا ہے، ہر جگہ کا لباس الگ ہوا کرتا ہے، اس کے مناسبت سے لباس عطا کیا جاتا ہے. نبوت کا جو لباس تھا وہ اپنے مقام پر تھا، ورنہ جبرائیل یہ نہ کہتے آگے بڑھوں تو جل کر خاکستر نہ ہو جاؤں. تو معلوم یہ ہوا کہ نہیں، اب وہ جو مقام تھا، وہ جو لباس تھا، وہ لباس. بات یہ تھی کہ جب تک معراج نہیں ہوئی تھی ولایت باطن میں تھی، نبوت ظاہر میں تھی، اور جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے نبوت باطن میں گئی اور ولایت ظاہر ہو گئی تھی. ولایت اب ظاہر تھی. اب یہ مقام جو تھا تو ولایت کے پروں پر آپ آگے بڑھتے ہوئے چلے جا رہے تھے. پھر اس مقام سے آپ پہنچتے ہیں تو آگے مقام ہوتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. پہلا جو مقام تھا اس سے یہ بہت اونچا مقام تھا جو آپ کو دیا گیا تھا. نبوت میں فرشتے کے ذریعے سے بات ہوتی ہے، ولایت میں فرشتے کو درمیان سے ہٹا دیا جاتا ہے. اور وہی کل کی بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، تقریر ختم کرتے ہوئے کل کی بات عرض کر دوں کہ جب بات نکاح میں تو سب جلوے تھے، اور جب شب زفاف میں پہنچے تو کوئی نہیں. ارے کوئی نہیں، وہ جو نقاب ہوتا ہے کیا اس کو بھی باقی رکھا جاتا ہے؟ گھونگٹ جو آتا ہے کیا اس کو بھی باقی رکھا جاتا ہے؟ نہیں. ولایت یہ چاہتی ہے کہ کسی قسم کا پردہ باقی نہ رہے. ہر وہ چیز جو پردہ بن سکتی ہے اس کو نکال دینا چاہیے، اس کو ہٹا دینا چاہیے. گھونگٹ بھی نہیں رہتا،
पर्दा भी नहीं रहता, निकाब भी नहीं रहता, वो हल्का सा पर्दा महीन सा ही सही, लेकिन वो भी हिजाब बन जाता है। तो वही मकाम था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचते हैं मेराज में, तो वो जो नबूवत का था, वो भी जो लिबास जिसे मैं कहता हूं, वो पर्दा भी बाकी न रहा। अब फिर क्या था, इधर भी विलायत और उधर भी विलायत। किसने किसको देखा, बोलने के लिए कोई तैयार नहीं, आईना सामने था, मुकाबिल हुए। रसूल ने पूछा तू कौन, तो आईने ने कहा तू कौन, वही जवाब मिला। इन्होंने कहा मैं नहीं तू, तो आईने ने भी कहा मैं नहीं तू। यही विलायत है और यही तालीम मेहदी माऊद ने जिक्र में दे दी कि हूं नहीं के साथ तू है कह दिया करो। कि तुमको जो तालीम दी है, ये मकाम कितना ऊंचा मकाम है। रसूलुल्लाह को मेराज में जो मकाम नसीब हुआ, मेहदी माऊद ने बातों में जिक्र खफी में वो तालीम आपको दे दी कि जो इब्तिदा शुरू करो तुम्हारी, तो यहां से शुरू करो। जब हमारी इब्तिदा हूं नहीं और तू है से होती होगी, तो हमारी इंतहा क्या होती होगी, या अल्लाह को मालूम, या अल्लाह के खलीफे मेहदी के मौन। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। उसी रंग में, उसी शक्ल में, उसी रंग में, उसी शक्ल में हुए मेहदी देख लो जलवगर। वही हम कदम, वही हम नजर, वही हम कदम, वही हम नजर। उसी रंग में, उसी शक्ल में हुए मेहदी देख लो जलवगर। वही हम कदम, वही हम नजर, वही हम कदम, वही हम नजर। जो था का वादा तमाम है, जो था का वादा तमाम है। इसे देख लो ये इमाम है, इसे देख लो ये इमाम है जुबान रसूल की मौत बरे। जरा सुन लो ध्यान से ये खबर। वही हम कदम, वही हम नजर, वही हम कदम, वही हम नजर। हो ज़ुबान अलग, हो कलम जुदा, हो ज़ुबान अलग, हो कलम जुदा। कहाँ उनका नक्शे कदम जुदा, कहाँ उनका नक्शे कदम जुदा। कोई चल न पाया है बेखता, वो चले रसूल की राह पर। वही हम कदम, वही हम नजर, वही हम कदम, वही हम नजर। न गुजारो सवाल में, न गुजारो सवाल में। करो जिक्र बस हर हाल में,
کرو ذکر بس ہر حال میں، وہ نوازتا ہے ہر ایک کو، ذرا دیکھو آنکھیں تو کھول کر، وہی ہم قدم وہی ہم نظر، وہی ہم قدم وہی ہم نظر۔ یہ کرم کی موسلادھار ہے، یہ کرم کی موسلادھار ہے، تیرے عشق پہ جو بہار ہے، تیرے عشق پہ جو بہار ہے چمن امام کا دیکھ لے، یوں ہی دیکھ کے نہ تو اب گزر، وہی ہم قدم وہی ہم نظر، وہی ہم قدم وہی ہم نظر۔ تیرا نام لوں تو قرار ہو، تیرا نام لوں تو قرار ہو، میری کشتی صدقے سے پار ہو، میری کشتی صدقے سے پار ہو، میں جو ڈوب جاؤں تو غم نہیں، کہاں نجم ڈوبنا ہے ہنر، وہی ہم قدم وہی ہم نظر، وہی ہم قدم وہی ہم نظر، اسی رنگ میں اسی شکل میں ہوئے مہندی دیکھ لو جلوگر، وہی ہم قدم وہی ہم نظر، وہی ہم قدم وہی ہم نظر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میاں نام معہود پر جان نثار، میاں نام معہود پر جان نثار، ہے زندہ شہادت تیری، اٹھایا ہے تم نے امانت کا بار، اٹھایا ہے تم نے امانت کا بار، ہے زندہ شہادت تیری، شہادت کا میدان خانبیل میں ہے، حقیقت کا عرفان خانبیل میں ہے، خدا کا ہی سایہ رہا جس کے سر پہ